اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی، درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں رائے عابد علی کھر راست نکتہ کے فورم سے حاضر خدمت، میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ امریکی ڈالر کا پاکستان کی مہنگائی سے کیا تعلق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کرنسی کی قدر طے کرنے کا اختیار ریاست کو کیوں دیا تھا؟ صاف بات ہے کہ امریکی ڈالر ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے جو تمام ممالک میں زیر استعمال ہے۔ ایسے ممالک جو امریکی پالیسیوں سے شدید مخالفت رکھتے ہیں، بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے وہاں پر بھی امریکی ڈالر ہی زیر استعمال ہے۔ رہی بات پاکستان کی، تو پاکستان نے 1982-83 میں غلام اسحاق خان کی سربراہی میں امریکی ڈالر کے ساتھ پاکستانی روپے کو نتھی کر دیا تھا۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے، ہم اپنے موضوع تک ہی محدود رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی ملک اپنے ملک میں درآمد کرنا چاہتا ہے کسی شے کو، تو انٹرنیشنلی کسی بھی چیز کی قیمت کا تعین روپے میں نہیں ہوتا، امریکی ڈالر میں ہوتا ہے۔ اب امریکی ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو ظاہر ہے اس شے کی قیمت بھی بڑھے گی۔ امریکی ڈالر کا چونکہ مقابلہ ہم پاکستانی روپے کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے امریکی ڈالر پاکستان کی کرنسی روپے کے مقابلے میں ہی بڑھے گا۔ تو پھر کسی بھی چیز کی قیمت جو ہم خرید رہے ہیں باہر کے ملک سے، اس کی قیمت امریکی ڈالر کے ساتھ بڑھے گی، اور امریکی ڈالر کم ہوگا تو اس کی قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ اگر ایک تاجر 1000 روپے کی کوئی چیز باہر سے درآمد کر رہا ہے، اب وہی چیز امریکی ڈالر کے بڑھنے سے وہ 1500 روپے کی باہر کے ملک سے خریدے گا، اپنے ملک کے ٹیکسز اور منافع ڈال کے وہ 200 روپے کی لوگوں کو فروخت کرے گا۔ جو چیز پہلے امریکی ڈالر کے بڑھنے سے 100 روپے کی ہم تک عوام تک پہنچ رہی تھی، اب وہ 200 روپے کی ملے گی۔ لیکن اس مہنگائی کے حوالے سے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز مہنگی خریدی جائے تو اس مہنگائی کے اثرات عوام تک پہنچنے میں 180 دن لگتے ہیں، یعنی کہ 6 مہینے لگتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد وہ چیز مہنگی ہوگی، جو ہمارا تاجر باہر سے خرید کے لا رہا ہے وہ 6 مہینے بعد مہنگی ہوگی، کیونکہ جو چیزیں ہم پاکستان میں لا رہے ہیں وہ ظاہر را مٹیریل ہوگا، کچھ عرصہ وہ پاکستان تک پہنچنے میں لگے گا، پھر وہ پہنچتے پہنچتے صنعتوں تک جائے گا، صنعتیں اس کی چیزیں تیار کریں گی، اور چیزیں تیار کر کے مارکیٹ میں لائیں گی، عوام تک پہنچنے میں وہ تقریباً 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ کچھ اشیاء جلدی ان کے اثرات جو ہے نا عوام تک پہنچتے ہیں مہنگائی کے، مثال کے طور پہ تیل ہے، یا تیار شدہ دوائیاں ہیں، یا LNG ہے، تو اس کے اثرات تقریباً 90 دن کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی چیز منگائی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کا سٹاک پہلے سے بھی پاکستان میں موجود ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئی ہے اور اب جو پہنچی ہے تو اس کے اثرات جو ہے نا ڈائریکٹ عوام تک جائیں گے، نہیں۔ فرض کیا کہ تیل ہے تو تیل کے بھی سٹاک موجود ہے، کوئی اور چیز اگر کپڑے کی بنائی کے لیے اگر روئی منگائی جا رہی ہے تو اس کا سٹاک بھی پہلے سے موجود ہے، اور وہ پرانی قیمت کے اوپر ہے۔ پہلے پرانی سستی قیمت کے اوپر جو سٹاک تاجر نے خریدا ہوا ہے پہلے وہ سستا فروخت کرے گا، تو تب مہنگی چیز کے اثرات عوام تک پہنچیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر باہر کے ممالک میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، تاجر امپورٹ سستی کرتا ہے، تو اس کے اثرات بھی 6 مہینے تک ہی پہنچتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے۔ ادھر ڈالر مہنگا ہوا، دوسرے دن قیمتیں بڑھ گئیں۔ درآمدی اشیاء کی قیمتیں جو 180 دن بعد بڑھنی ہیں، جو 90 دن بعد بڑھنی ہیں، وہ 1 دن بعد ہی بڑھ گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مافیا بھی ایکٹیو ہو گیا۔ جو تاجر نما مافیا ہے، جو پاکستان کی اشیاء ہیں، لوکل بنتی ہیں، جن کا باہر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
مثال کے طور پہ گندم ہے، چاول ہے، فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، دودھ ہے، گیس ہے، وہ اشیاء تو مقامی ہیں، ان کا تو ڈالر کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ جو تیل مہنگا خریدا جا رہا ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اثر نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ فرض کیا اگر ایک فلور مل ہے تو اس نے تو گندم پرانے سستے ریٹ کے اوپر خریدی ہوئی ہے، وہ اب کیسے اتنا مہنگا کر سکتی ہے؟ چینی کا گنا جو ہے وہ تو سستے داموں خرید کے تو چینی بنائی گئی ہے، اس کا انٹرنیشنل مہنگائی کے ساتھ یا ڈالر مہنگا ہونے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو ایسے وقت میں تاجر نما مافیا سرگرم ہو جاتا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی قیمت 8,000 روپیہ من ہو گئی ہے، تو ایسی خبر میڈیا کے ذریعے پھوڑی جائے گی اور امپورٹ کا عارضی طور پہ آرڈر بھی کر دیا جائے گا، جو کہ ظاہر ہے قیمتیں کم لگا کے تو وہ کینسل ہی ہونا ہے، لیکن وہ ایک ریکارڈ کے اوپر آ گیا، اس کے حوالے سے یہ میڈیا کے اوپر نشر کی جائے گی، سوشل میڈیا کے اوپر اس کو گھمایا جائے گا، اور جو گندم 3,000 روپے من کے حساب سے فروخت کی گئی ہے اور اس کا آٹا اس ریٹ کے حساب سے جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے ہونا ہے، اب وہ 8,000 روپے من کے حساب سے فروخت کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے چینی کے لیے جو گنا خریدا گیا ہے وہ سستا خریدا گیا ہے، چینی سستی بنی ہے اور فروخت مہنگی کی جا رہی ہے۔ صرف آڑ یہ لی گئی ہے کہ یہ ڈالر مہنگا ہونے سے اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں، تو ڈالر مہنگا ہونے سے تو وہ اشیاء مہنگی ہوں گی نا جو ڈالر کے ذریعے پاکستان میں آئی ہیں، جو پاکستان میں تیار ہو رہی ہیں روپے کے حساب سے، وہ ڈالر مہنگا ہونے سے کیسے مہنگی ہوں گی؟ یہ چند تاجر جو مافیا کی شکل میں اپنا کام کرتے ہیں وہ انتظامیہ کے ساتھ اپنے ملا لیتے ہیں، انتظامیہ کی ملی بھگت سے عوام کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، مہنگی اشیاء فروخت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میڈیا کے اوپر رولا پڑتا ہے، عوام چیختی ہے، تو پھر وہی جو انتظامیہ ہے وہ اٹھتی ہے اور پرچون فروشوں کے چلان کرنا شروع کر دیتی ہے، یعنی پھر عوام کو ہی تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جو اوپر مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس بات کا ان کو بھی کچھ ملتا ہوگا۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا شروع سے مطالعہ کریں تو شروع کے ادوار میں عرب یہودی تاجر بھی کچھ ایسی ہی صورتحال کرتے تھے، کرنسی کی قدر کو بڑھا دیتے تھے، کبھی کم کر دیتے تھے، اس کے حساب سے اشیاء کو مہنگا اور سستا کر کے عوام کو لوٹتے تھے۔ تو ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول طے کیا کہ کوئی بھی شخص کرنسی کی قدر کو فکس نہیں کر سکتا، کرنسی کی قدر کو ریاست فکس کرے گی اور ریاست اپنا اور اپنے عوام کا مفاد کو سامنے رکھ کے کرے گی۔ بہت سارے ممالک کرنسی کی قدر کو مقرر کرتے وقت اپنا اور اپنی عوام کے مفاد کا خیال رکھتے ہیں، اپنی قدر کو، کرنسی کی قدر کو سستا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا مفاد کرنسی کی ویلیو ڈاؤن رکھنے میں ہے۔ چین اور جاپان کی کرنسی کو ہم اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ ان کی معیشت بہت مستحکم بلکہ مضبوط تر ہے، اس کے باوجود ان کی کرنسی کی قدر انہوں نے کم رکھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی مفاد اسی میں ہے۔ لیکن یہی مفاد کے لیے اگر پاکستان میں کوئی شخص تگ و دو کرتا ہے، اپنی کرنسی کو مستحکم رکھتا ہے، تو وہی طریقہ کار جو عرب کے یہودی تاجر کرتے تھے پاکستان میں بھی ہوتا ہے۔ تاجر نما معافیہ کیا، IMF کیا، ورلڈ بینک کیا، تمام لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں
وہ رولا ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی کی قدر کو کم کیا جائے، مصنوعی طور پر بڑھا کر رکھا گیا ہے اور مصنوعی طور پر مستحکم کیا گیا ہے۔ چونکہ پاکستان کو کرنسی کی قدر کم کر کے نقصان ہوتا ہے، تو حکومت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ اس کی کرنسی کی قدر نہ گرے، لیکن پاکستان مخالف قوتیں زور دے رہی ہوتی ہیں کہ یہ کرنسی کی قدر کم ہو اور پاکستان کو نقصان ہو، لوٹا جائے، اپنی تجوریاں بھری جائیں۔ ایسے میں اگر ہم پاکستانی اگر اپنے ملک کو مستحکم چاہتے ہیں اور پاکستانیوں کی فلاح چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے اقدامات کا ساتھ دینا چاہیے جو پاکستان کی کرنسی کو مضبوط کرے، اور ایسے ادارے، ایسے اشخاص جو پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کی بات کریں، ان سے سوال جواب کریں اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے پوچھیں کہ کتنا فائدہ ہوا جب کرنسی 325 روپے پر ہو گئی تھی۔ پاکستانیوں کو اپنی طاقت کا، اپنے حقوق کا نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ اس کو کہاں استعمال کرنا ہے اس حوالے سے بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم پاکستان کو مستحکم کر سکیں اور پھر پاکستان کی عوام کو بھی سکھ کا سانس مل سکے اور مہنگائی سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔